وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف شرط۔ ڈیفینیشن ان کی کیا ہے؟ وہ حروف یا اسما، یعنی کہ وہ پارٹیکل ہوں یا ناؤنز ہوں جو دو جملوں کو، دو سینٹینسز ہوں، ان کو وہ اس طرح سے جوڑ دے کہ جو پہلا جملہ ہو وہ ایک شرط بن جائے، کنڈیشن، اور دوسرا جملہ اس کا اسی کا جواب شرط بن جائے، اور دوسرا جملہ پہلے پر موقوف ہو جائے کہ جب تک پہلے جملے والی بات نہیں ہوگی دوسرے والی نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے دو جملوں کو جو جوڑ دے وہ ہے حرف شرط۔ سٹرکچر اس کا کیا ہوگا؟ حرف شرط آ جائے گا شروع میں، اس کے بعد ایک پہلا جملہ آئے گا جو کہ شرطیہ ہوگا، پھر ایک جملہ آئے گا جو اس کا جواب ہوگا۔ یہ اس کا سٹرکچر رہے گا۔ دیکھیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ فرسٹ جو قسم ہے وہ جازم، یعنی کہ وہ اس کو جزم دیتے ہیں، حالت سکون میں لے جاتے ہیں۔ دوسرے جو ہیں وہ شرط تو رکھتے ہیں لیکن غیر جازم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حروف شرط جازمہ، ایسے حروف شرط جو جزم دیتے ہیں۔ تو اس کے دو رولز ہیں۔ پہلا، فعل مضارع میں جب آئیں گے تو اس کو مجزوم کر دیں گے۔ دوسرا، شرط اور جواب شرط دونوں پہ اثر ڈالتے ہیں۔ مشہور قسم کے جو حروف شرط ہیں جازمہ وہ یہ ہے ان۔ اب اس ان کو اور انا کو آپ نے سمجھنا ہے اعراب کی مدد سے۔ ان کا نون ساکن ہے، انا کا یہاں پہ شد اور زبر ہے۔ ان، من، ما، مہما، متا، آئین، ان، ایان، ای، یہ آپ کے 9 جو حروف ہیں، یہ مشہور جو حروف شرط جازمہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ اب ان کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف شرط ہے۔ رول کیا ہے؟ حرف شرط جو اوپر سٹرکچر بتایا تھا، ان، فعل مضارع مجزوم ایک جملہ، پھر جواب شرط بھی مجزوم دوسرا جملہ۔ قرآنی مثال دیکھیں۔ سب سے پہلے حرف شرط جازمہ ان، اگر، کیونکہ یہ معنی دیتا ہے نا، اگر، تو، یعنی اگر تم یہ کیا تو یہ ہوگا۔ تو پہلے جملے میں اگر کا معنی، دوسرے میں تو کا معنی دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ان، اگر، تنصرو، ناصرہ ینصرو، مضارع میں گردان کریں مخاطب جمع، تو تنصرو، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے، پھر مضارع جواب الشرط مجزوم۔ تو جو ایک دفعہ آپ نے اس کو کنسیپٹ کلیئر کر لیا، سٹرکچر سمجھ لیا، تو دیکھیں کس قدر آسان ہو جاتی ہے لینگویج۔ حرف شرط جازمہ ان، مضارع ان تنصروا، یہ پہلا جملہ ہے کہ اگر تم مدد کرو گے، تو یہ جواب شرط ہے مضارع مجزوم کے، پھر وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر، دیکھیں ناصرہ ینصرو، تنصرو مجزوم نون حذف ہو گیا، اور ینصرکم مجزوم ساکن ہے، یہ ساکن ظاہر ہے، اس کا نون حذف ہونے سے پتہ چلا کہ یہ مجزوم ہے۔ ان تنصرو حرف شرط، یہ پہلا جملہ شرطیہ کہ اگر تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ ہے شرطیہ، یہ ہے جواب شرط۔ اگر، دیکھیں ان جو ہے اگر کا معنی دے رہا ہے، یہ پہلا ہے حرف شرط، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، یہ کنڈیشنل لا ہے، ٹھیک ہے۔ درسی مثال دیکھیں۔ ان، وہی سٹرکچر، ان حرف شرط، مضارع مجزوم، واحد مذکر کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم محنت کرو گے، تنجح، یہ جواب شرط ہے۔ حرف شرط، پہلا جملہ شرط، اور یہ جواب شرط۔ کتنا آسان ہو گیا گرامیٹک کا انالائز کرنا، لیکن سیکھنے کے بعد۔ اگر تم محنت کرو گے
تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرا حرف شرط ہے جی من، جو بھی عاقل کے لیے یوز ہوتا ہے، لیول 1 کی بالکل ابتدائی کلاسز میں عاقل غیر عاقل کو مخاطب کرنے کے لیے من اور ما کا استعمال کیا تھا، تو من عاقل کے لیے آتا ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیں، اب جملہ تو ہے کہ جس نے برا عمل کیا وہ اس کی جزا پا لے گا، لیکن عاقل کو خطاب ہے یا غیر عاقل چیزیں بھی شامل ہیں، تو اس کے لیے ہمیں پتہ چلا کہ من عاقل کے لیے آتا ہے۔ یہ ہو گیا حرف شرط۔ اب یہ شرط ہے، مضارع مجزوم سے ہمیں پتہ چلا، کیونکہ یہ جب آتے ہیں تو مضارع کو مجزوم کرتے ہیں۔ رول 1 من یا عمل، کہ جو کوئی بھی، یہ دیکھیں جو بھی کا معنی دے گا نا، جو بھی، اب اس میں میل فیمیل اور ٹرانسجینڈر سب شامل ہے۔ بعض کا تمہارے ٹرانسجینڈر کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر نہیں قرآن میں۔ آپ ایڈوانس لیول کی عربی سیکھیں، دیکھیں من عاقل کے لیے ہے، آپ ایک عاقل مخلوق ہے، تو من حرف شرط عاقل کے لیے، اور یہ ہے شرط کہ جو بھی عمل کرے گا برا، اور یہ اس کا جواب شرط ہے کہ وہ اس کا اجر پا لے گا۔ عملہ یا عمولو مجزوم ہو جائے گا تو یا عمل، دیکھیں مضارع مجزوم، ایک رول پورا۔ یجزا یہ مجزوم ہے، اس میں حرف علت جو ہے نا اس کا حذف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ تو اب اردو میں دیکھیں نا، اپنی مرضی کا آپ ترجمہ کر جاتے ہیں، تو اوپر دیکھیں عربی میں کیا کہا جا رہا ہے، من جو کوئی بھی، عمل یا عملو عمل کرے گا، سو برا۔ اب یہ جو مطلب ہے یجزا، اب اس کا مطلب جزا دی جائے گی، لیکن اس کا ترجمہ سزا دی جائے گی۔ تو اس طریقے سے بعض لوگ خود ایڈوانس لیول کی عربی سیکھتے نہیں ہیں، اردو تراجم سے جملہ لیا اور لٹ لے کے چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ برا عمل کرو گے تو کاز اینڈ ایفیکٹ کا رول ہے، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ ایک درسی مثال دیکھیں، من عاقل کے لیے حرف شرط، یصدق، اب یہ مضارع مجزوم ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ من حرف شرط ہے، کیونکہ یہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور یہ اس کا جواب شرط، ینج، جو سچ بولے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، یعنی بچ جائے گا، نجات پا جائے گا۔ تھرڈ حرف شرط ہے جی ہمارے پاس ما اور مہما، غیر عاقل کے لیے، بالکل ابتدائی لیول کی کلاسز میں آپ کو پڑھایا تھا، من ما، من عاقل کے لیے اور ما مہما غیر عاقل کے لیے۔ دیکھیں ما تفعل افعل، تم جو کرو گے میں وہی کروں گا، ما مہما تقرا تستفید، یعنی کہ جو تم پڑھو گے فائدہ اٹھاؤ گے وہ تمہیں فائدہ دے گا، ما مہما۔ اب یہ غیر عاقل کا ایک فعل ہے تو اس کے لیے لایا گیا ہے کہ ما تفعل افعل، یہ بھی مضارع مجزوم، یہ بھی مضارع مجزوم، یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ ما اور بھی ہیں، ما ناہیہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ما ہے، لیکن اعراب سے اور جملے سے ہم جانتے ہیں کہ یہ ما اور مہما حروف شرط ہیں، جازمہ۔ چوتھا ہے جی متا، کب، یہ ٹائم کے لیے آتا ہے۔ درسی مثال دیکھیں، متا حرف شرط، مضارع مجزوم، تجتہد، کہ جب بھی تم محنت کرو گے، تنجح مضارع مجزوم، تجتہد کیوں مجزوم ہوا؟ حرف شرط کی وجہ سے۔ یہ کیوں مجزوم ہوا؟ جواب شرط ہے اس کا۔ تو رول ایک دفعہ سیکھنے پڑتے ہیں، جہاں آتا ہے ہم پہچان جاتے ہیں۔ متا تجتہد تنجح، یعنی جب بھی آپ محنت کریں گے آپ کامیاب ہوں گے۔ ففتھ ہے جی آئینہ انا، جگہ یا حالت کے لیے۔ دیکھیں حرف شرط آئینہ، تذہب مضارع مجزوم، اذہب، حالانکہ تذہب اذہب ہوتا ہے نا، تو تم جہاں جاؤ گے میں بھی جاؤں گا۔ شرط جواب شرط، آئینہ ایک حرف شرط ہے جازمہ، اس لیے مضارع کو مجزوم کر رہا ہے، جواب شرط بھی مجزوم ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اب تک۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حروف شرط غیر جازمہ، یہ بھی شرط تو لگاتے ہیں مگر فعل کو مجزوم نہیں کرتے۔ اس کے حروف اہم جو ہے وہ کتنے ہیں؟ اذا، لو، لولا، کلما۔
ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ایذا، یعنی مستقبل میں یقینی یا متوقع شرط۔ قرآنی مثال جو کہ ہمارے لیے گولڈ سٹینڈرڈ ہے، قرآن مجید ہمارے لیے گرامر کی مثالوں کے لیے گولڈ سٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایذا آپ نے کتنی دفعہ پڑھا ہوگا، آخری سورہ تو تقریباً ہر بندے کو آتی ہے، لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حرف شرط غیر جازمہ ہے، کہ یہ شرط ہے تو دوسرا اس کی آگے جواب شرط آئے گا۔ تو اس نے اس فعل کو جزم نہیں کیا، مجزوم نہیں کیا، کیونکہ یہ حرف شرط غیر جازمہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایذا فیوچر میں ایک متوقع یقینی، یعنی ہے تو یقینی لیکن متوقع ہے، ابھی متوقع قسم کی شرط لگائی جا رہی ہے کہ ایذا جا، کہ جب آ جائے نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور وکٹری۔ تو اب اس میں کوئی بھی مجزوم نہیں ہے مگر شرط غیر جازمہ واضح ہے یہاں پہ۔ دوسرا ہے ہمارے پاس لو، یہ کوئی ناممکن یا خلاف واقعہ شرط رکھی جا رہی ہو تو ورڈ یوز کیا جائے گا لو۔ دیکھیں لو حرف شرط غیر جازمہ، کانا فیہما آلہۃ، فیہما یہ ڈول کے لیے ہے، ان دونوں میں ہوتے گاڈز، الا اللہ یہ حرف استثناء ہے، کہ اگر اس میں حرف شرط غیر جازمہ، کہ اگر اس میں اللہ کے علاوہ بھی گاڈز ہوتے تو ان میں فساد ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر لو، ٹھیک ہے، ان دونوں میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو دونوں بگڑ جاتے۔ اب یہ ایک فرضی شرط ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خلاف واقعہ اور ناممکن شرط کے لیے لو آتا ہے، ٹھیک ہے، لو۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس لو لا، رکاوٹ کے معنی میں شرط۔ لو لا حرف شرط غیر جازمہ، انتم لکن مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ تو یہ جو ہے ایک رکاوٹ کے لیے حرف شرط ہے، کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی، جیسے روڈ بلاک نہ ہوتا تو میں ٹائم پہ پہنچ جاتا، بارش نہ ہوتی تو میچ ہمارا پورا ہو جاتا۔ تو حرف شرط غیر جازمہ رکاوٹ والی، تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ چوتھا ہے جی کلامہ، ہر بار، جب بھی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حرف شرط غیر جازمہ، ہر بار، بار بار، جب بھی وہ ہوگا نا، جیسے کلامہ دا، جب بھی روشنی ہوتی ہے، دا روشنی، لہم ان کے لیے، مشاع چلنے کو کہتے ہیں، واو الجماعت لگا ہوا ہے، مذکر واحد مذکر جمع کو مخاطب کیا جا رہا ہے، فی اس میں۔ تو ہر بار جب بھی روشنی ہوتی تو وہ چلنے لگتے، سورہ بقرہ کی آیت 20، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی وہ چل پڑتے ہیں۔ کلامہ یہ حرف شرط ہے۔ تو دیکھیں حروف شرط جازمہ غیر جازمہ پڑھے، کیسے سمجھ آئے اور کیسے اب اور زیادہ مزہ آیا قرآن مجید پڑھ کے۔ تو اس کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور خود بھی قرآن مجید کو بغیر ترجمے کے پڑھنا سیکھیں، اور اس کورس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس کو بیسک ٹو ایڈوانس عربی سیکھیں اور اس کو آگے سکھائیں۔ جزاک اللہ۔